السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے مسائل حیات کے 7ویں ایپیسوڈ میں۔ مفتی صاحب، یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ اب ہم یہاں سے 5 سوال آپ سے کریں گے، اور وہ 5 سوال جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہے، انشاءاللہ وہ باغور ان کو سنیں گے۔ تو ہم پہلے سوالوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہمارے سوال کیا ہیں۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ دھوپ سے، سورج کی تپش سے جو پانی گرم ہوتا ہے یا گرم کرتے ہیں، تو اس سے وضو یا غسل کرنا کیسا ہے؟ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جیکٹ کی چین جو سردیوں میں آج کل ہم لوگ پہنتے ہیں، سردیوں میں سر پر جیکٹ کی چین پوری کھلی ہو حالت نماز میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، پینٹ میں بیلٹ ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ کرتے کے گلے کا بٹن، یہ جو اوپر والا بٹن ہوتا ہے مفتی صاحب، یہ اوپر والا بٹن نہیں لگا تھا نماز کی حالت میں، تو نماز ہوگی یا نہیں، عمدن اور سہون، بھول کر یا جان بوجھ کر؟ اور آخری ہمارا سوال یہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے سر سے ٹوپی گر گئی، دیکھا جاتا ہے کہ سر سے ٹوپی گر جاتی ہے، تو نماز، حالت نماز میں اس کو اٹھا کر کے ہم سر پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ 5 سوال ہیں، ایک کے بعد ایک ہم انشاءاللہ اس کا جواب طلب کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب، پہلا ہمارا سوال یہ ہے، سورج کی دھوپ سے جو پانی گرم کیا جاتا ہے، اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آپ نے سوال کیے ماشاءاللہ، بہت اچھے سوال، اور یہ آپ نے ایسے سوال کیے کہ جن کی ہر کسی کو ضرورت پیش آتی ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ان سوالوں کو پوچھتا بھی ہے، اور ہر کسی کی نظر میں یہ سوال رہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا کہ چونکہ اس وقت سردی کا موسم ہے، تو اگر آگ وغیرہ نہیں ہے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دھوپ سے ہی، اگر دھوپ نکل رہی ہے تو پانی گرم کر لیا جائے، تھوڑا گنگنا ہو جائے گا تو اس سے نہا لیں گے، وضو کر لیں گے۔ تو دیکھیے، ایک تو ہوتا دھوپ سے گرم کرنا، ایک آگ سے گرم کرنا۔ دھوپ سے پانی گرم کر کے استعمال کرنا وضو وغیرہ کے لیے، تو اس سے وضو وغیرہ تو ہو جائے گا، لیکن دھوپ کے گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ وضو ہو جائے گا، البتہ مکروہ تنزیہی ہے، نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کر لیا تو وضو ہو جائے گا، اس سے نماز بھی ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کو چھوڑنا افضل ہے، نہیں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کیا جائے۔ رہا آگ کا مسئلہ، آگ کے گرم کیے ہوئے پانی سے چاہے وہ کتنا بھی گرم ہو، اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زیادہ گرم کرنے سے جو ہے جلد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے اتنا زیادہ گرم پانی نہ کرے جس سے جلد کو نقصان ہو۔ تو آگ کے گرم پانی سے وضو کرنا بلا کراہت جائز، اور دھوپ کے گرم پانی سے کراہت تنزیہی کے ساتھ میں جائز ہے۔ جی ناظرین، یہ سوال مفتی صاحب نے اس کا جواب ہمیں عنایت فرمایا۔ اطباء کرام نے بھی اس میں اپنی کچھ مصلحتیں شامل کی ہیں کہ جو دھوپ سے گرم پانی ہوتا ہے مفتی صاحب، اس پانی سے وضو یا غسل تو ہو جائے گا، لیکن اطباء اور حکماء کا یہ عمل دخل ہے اس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بیماری کا ایک بڑا اندیشہ رہتا ہے، اس وجہ سے دھوپ کے گرم کیے ہوئے پانی سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، اور دوسرا سوال ہمارا مفتی صاحب قبلہ یہ ہے، جیکٹ کی چین پوری کھلی ہو حالت نماز میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور سردیوں کے زمانے میں جیکٹ، صدری وغیرہ یا باسکٹ وغیرہ لوگ پہنتے ہی ہیں، اور عام طور پر دیکھنے میں آتا کہ وہ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چین نہیں بھی لگاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ لگانا چاہیے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اس کی 2 صورتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا پہنے ہوگا یا نہیں۔ اگر کوئی کپڑا پہنے ہے، مثال کے طور پر جیسے عام طور پر کرتا وغیرہ یا سیٹ وغیرہ پہن کر کے ہی اس کے اوپر جرسی، جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں،
تو اگر اندر کچھ پہنے ہوئے ہیں جس سے سینہ کھلا ہوا نہیں ہے اور پھر جیکٹ وغیرہ یا باسکٹ وغیرہ صدری وغیرہ پہنے ہیں اور اس کے بٹن نہیں لگائے تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہے. کھول کر کے پڑھنا مکروہ تنزیہی جبکہ اندر کپڑا پہنے ہو. اور اگر اندر کپڑا نہیں پہنے ہیں اور پھر صرف صدری یا جیکٹ وغیرہ پہنے ہیں تو اس صورت میں سینہ کھلنے کی بنیاد پر نماز مکروہ تحریمی ہوگی اگر کچھ نہیں پہنے ہیں. تو اگر کچھ پہنے ہیں تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ پینٹ میں بیلٹ ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اس کا جواب ہماری عوام تک آپ پہنچائیں. دیکھیے مفتی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پینٹ شرٹ یہ عیسائیوں کا پہناوا ہے. بہتر تو یہی ہے کہ اس سے بچا جائے اور جو ہمارے اسلامی لباس ہے کرتا پاجامہ یہی پہن کر کے نماز پڑھی جائے. لیکن چونکہ پینٹ شرٹ اس ٹائم اتنی رائج ہو چکی ہے کہ اس سے بچنا ایک طرح سے دشوار کن، بہت زیادہ دشوار ہو چکا ہے. تو ہمارے علماء اکرام نے پینٹ کے جو اندر بیلٹ ڈالی جاتی ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو چمڑے کی بیلٹ ہوتی ہے ڈالتے ہیں اس کو. تو چمڑے کی جو بیلٹ بنائی جاتی ہے تو وہ اگر کسی ایسے جانور کی بیلٹ، چمڑے کی بیلٹ بنائی ہے کہ جس کا کھانا حلال ہے، جو ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جانور کہ جن کا کھانا حرام ہے، تو ان کے چمڑے کی بیلٹ جب بنائی جاتی ہے تو اگر دباغت دے کر کے کیمیکل دوارا یا نمک کے دوارا یا بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، ہاں گرم پانی وغیرہ، تو اگر دباغت یعنی پاک کرنے کے بعد میں، دباغت بولتے ہیں اس کو، اگر دباغت دینے کے بعد میں بیلٹ وغیرہ بنائی گئی ہے تو اس صورت میں وہ بیلٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر بغیر دباغت دیے بنائی گئی تو پھر اس صورت میں اس بیلٹ کو نہیں ڈال سکتے. لیکن عام طور پر جب بیلٹ بنائی جاتی ہے، چمڑے کی کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے مفتی صاحب، تو اس کو کیمیکل دوارا جو ہے تیار کیا جاتا ہے. اس کو پہلے صفائی کی جاتی ہے کیمیکل دوارا، اس کو دباغت دی جاتی ہے، اس کے بعد ہی اس کو بنایا جاتا ہے. اگر دباغت نہیں دیں گے تو پھر بن نہیں پائے استعمال میں بھی نہیں استعمال میں بھی نہیں آ پائے گی. اور رہا ایک خنزیر کا جی معاملہ ہے. ہاں، خنزیر جو ہے، دیکھیے خنزیر کی چربی یا سب کچھ، خنزیر کا تو بال بھی، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کے چمڑے کو دباغت دینے کے بعد بھی وہ پاک نہیں ہوگا اور اس کی بیلٹ بنائی ہوئی سے نماز نہیں ہوگی. لہٰذا اس کا چمڑا تو ہمیشہ چاہے کتنے بھی دباغت دے لو وہ پاک نہیں ہونے والا. اس کا تو ایک بال بھی اگر جسم پر یا کپڑے پر ٹچ ہو جائے تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ سوکھا ہو، کیونکہ وہ نجس العین ہے. اور اس کے چمڑے کی بھی یہی حکم ہوگا، چمڑے کا بھی، کہ دباغت دینے کے بعد بھی وہ پاک نہیں ہوگا. جیسے کتا لگ جاتا ہے کپڑوں پہ تو اس سے تو ناپاک نہیں ہوتے. ہاں، اگر کتا نجس العین نہیں ہے، لیکن خنزیر جو ہے وہ پورا کا پورا نجس العین ہے. اگر کتا سوکھا ہو اور لگ جائے بدن سے تو کپڑا ہمارا ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر جسم کی کوئی چیز نجاست وغیرہ اگر وہ لعاب وغیرہ نہیں لگے، لعاب میں ہے، اگر اس کا لعاب لگ گیا یا مثلا وہ گندگی میں تھا، وہ گندگی ہمارے کپڑے پہ لگ گئی تو اس وقت تو بلا کراہت ناپاک ہو جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا جواب عنایت فرمایا. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف، اور چوتھا سوال کرتے ہیں. کرتے کے گلے کا بٹن، یہ جو اوپر والا ہوتا ہے نا، اوپر والا بٹن نماز کی حالت میں نہیں لگا تھا، تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں ذرا بیان فرمائیں. دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال، اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں، زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اور عموماً لوگ جو ہے شہروں میں اکثر لوگ جو ہے نا جہاں پر زیادہ جنب غفیر رہتا ہے تو وہاں پر ملوث رہتے ہیں. ہاں، اوپر کا بٹن زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں گرمی ہے، خاص کر گرمی کے دنوں میں تو اوپر کا بٹن لگانا چونکہ گردن پر چپکتا ہے کالر، تو اس وجہ سے اوپر کا بٹن نہیں لگاتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی صورت دیکھیے یہ ہوگی کہ یا تو اوپر کا بٹن کھولنے سے یہ جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے یہ دکھے گی، جو سینہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یا پھر نہیں دکھے گی. اگر سینے کی ہڈی جو ہے، یہ گلے کی ہڈی جہاں سے سینہ شمار کیا جاتا ہے، اگر یہ نہیں دکھ رہی ہے تب اس صورت میں تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر گلے کی ہڈی تھوڑی بہت بھی دکھنا شروع ہو گئی ہے، دکھ رہی ہے، جس کو سینہ کہا جاتا ہے، سینہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ سینہ چھپانا یہ واجب ہے. ہاں، اگر بلا وجہ بغیر عذر شرعی سینہ کھولا، گلے کی ہڈی کھول کر کے نماز پڑھی تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اب اس میں عمدن اور سہون کا کچھ معاملہ عمل دخل ہے؟ دیکھیے وہی ہے، واجب کو اگر جان بوجھ کر کرے تو نماز ہوتی نہیں، فاسد ہو جائے گی، اور بھول کر کے جو ہے
وہ مکروہ ہوتی ہے. اور اگر جان پوچھ کے اگر کر رہا ہے تو پھر نماز کی بھی توہین ہاں نماز کی بھی توہین ہے. کہیں نہ کہیں تو بہتر ہے کہ گلے کے بٹن کو لگا کر کے ہی نماز پڑھی جائے. ماشاء اللہ. جی محترم سامعین، اس مسئلے میں بہت لوگ جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور جان پوچھ کر بھی کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے بارہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ بٹن ہمارا کھلا ہے تو جواب آپ نے سن لیا ہے. اب آخری سوال پر چلتے ہیں اور یہ بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب مسجد میں جائیں تو اپنا موبائل جو ہے وہ یا تو سوئچ آف کر لیں یا کسی چیز پر اس کو ختم کر دیں. جی ہاں، نماز پڑھتے ہوئے سر سے ٹوپی گر گئی. آخری سوال ہمارا یہ ہے. وہ دوسرا سوال تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو اس کو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ لائیں گے. نماز پڑھتے ہوئے سر سے ٹوپی گر گئی تو اس نماز کی حالت میں اس کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. جی مفتی صاحب، دیکھیے ماشاءاللہ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. اور چونکہ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بال بڑے ہیں یا ٹوپی تھوڑی بڑی ہے، سر پر صحیح سے نہیں فٹ بیٹھی، تو عام طور پر سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہوئے کچھ لوگ پلاسٹک کی ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں نا، وہ مسجد میں جو رہتی ہیں، ہاں تو وہ گر جاتی ہے. تو اس کی دیکھیے ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک دم اگر بہت کم وقت میں اور عمل کثیر نہ پایا جائے تو اس صورت میں اٹھا کر کے، جیسے سجدے میں گئے تو اس وقت ہاتھ بڑھا کر کے اوڑھ لیا. تو اگر بہت کم وقت میں اتنا وقت نہیں لگا یا اتنا زیادہ بار بار نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے تو اس صورت میں اٹھا کر کے اوڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت آ رہی ہے کہ بار بار اٹھا کر کے اوڑھنی پڑ رہی ہے یا اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کو اوڑھنے میں کہ عمل کثیر ہو جاتا ہے. عمل کثیر اس کو کہا جاتا ہے کہ دور سے اگر کوئی شخص دیکھے اس نمازی کو تو وہ یہ گمان کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے بلکہ کچھ کر رہا ہے. تو اگر کھیل رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، نماز میں نہیں ہے، بہرحال کوئی یہ سوچے کہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. اور عمل کثیر سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر عمل کثیر ہو جائے. تو اگر ٹوپی اس طور پر اوڑھی جا سکتی ہے کہ عمل کثیر نہیں پایا جاتا تو پھر نماز ہو جائے گی. اور اگر ٹوپی اس طور پر اوڑھنی پڑ رہی ہے، بار بار اٹھانی پڑ رہی ہے، بہت دیر تک اس کو سنبھالنا پڑ رہا ہے جس سے عمل کثیر پایا جائے، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. تو اگر ٹوپی اٹھا سکتے ہیں عمل کثیر پائے بغیر، کیے بغیر، تو اوڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. ویسے ہی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی اس کی. دیکھیے مفتی صاحب نے بتایا عمل کثیر اور عمل قلیل، اگر تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے تو اٹھا سکتے ہیں. اتنا وقت لگ جائے کہ دوسرا انسان جو نماز میں نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو یہ ہمارا 7واں ایپیسوڈ یہاں پر مکمل ہوا. اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، 8ویں ایپیسوڈ میں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر رہے ہوں گے، اور چینل وغیرہ کو جو بتایا تھا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں وہ تمام باتیں آپ یاد رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں. اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سوالات کے ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں ایک بات اور بتا دوں، دیکھیے نیک کام آگے پہنچانا، نیک بات کو آگے پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جی تو اس ویڈیو کو دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں، تمام لوگوں تک، تاکہ وہ لوگ بھی اگر کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور پوچھنا نہیں چاہ رہے ہیں، پوچھنا نہیں گوارا کر رہے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اس کو سن کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں اور ان کو معلومات حاصل ہو جائے. نمبر بھی دیے گئے ہیں اس میں، ہاں پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے جھجک محسوس کرتے ہیں، پوچھنا نہیں چاہتے ہیں یا وقت نہیں ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے اور ان کو مسئلہ معلوم ہو جائے. تو شیئر کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور دین نیک کام کو جو ہے آگے پہنچانا، دوسرے تک بتانا، یہ بھی صدقہ ہے. جی ناظرین، میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اس میں ڈسکرپشن میں 2 نمبر دیے گئے ہیں. ایک مفتی غلام ربانی صاحب کا ہے 9690، اور دوسرا میرا ہے نواب اظہر کے نام سے 97615. تو آپ ان نمبروں پہ بھی اگر کال کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام پتہ بتا کر اور مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. باقی دوسری تمام باتیں یہ نہ کریں، جو اپنا مسئلہ ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے السلام علیکم.